السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 30ویں یعنی آخری پارے کا 9واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ انشقاق سورہ نمبر 84 مکمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور آسمان اپنے رب کا حکم مان لے گا اور اسے ماننا ہی پڑے گا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور وہ اپنے اندر کی سب چیز باہر نکال کر خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور زمین اپنے رب کا حکم مان لے گی اور اسے ماننا ہی پڑے گا، تب قیامت قائم ہو جائے گی۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان بے شک تو اپنے رب کے پاس جانے کے لیے سخت محنت کر رہا ہے، پھر تو اللہ سے ملنے والا ہے۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، تو جس شخص کا نام اعمال اس کے دائیں سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو نیک آدمی کا حساب آسان ہوگا۔ وینقلب الی اہلہ مسرورا، اور وہ نیک آدمی اپنے گھر والوں کے پاس ہنسی خوشی واپس جائے گا۔ واما من اوتی کتابہ وراء ظہری، اور جس کا نام اعمال اس کے پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا۔ فسوف یدعو ثبورا، تو وہ برا آدمی موت کو پکارے گا۔ ویصلی سعیرا، اور وہ برا آدمی بھڑکتی ہوئی آگ جہنم میں داخل ہوگا۔ انہ کان فی اہلہ مسرورا، اس سے پہلے وہ برا آدمی اپنے گھر والوں کے بیچ بہت خوش تھا۔ انہ ظن ان لن یحور، بے شک وہ برا آدمی یہ سمجھتا تھا کہ وہ کبھی بھی اپنے رب کے سامنے حاضر نہیں ہوگا۔ بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، ہاں اس کا رب اسے خوب دیکھ رہا تھا۔ فلا اقسم بالشفق، میں شفق آسمان میں شام کی سرخی اور لالی کی قسم کھاتا ہوں۔ واللیل وما وسق، اور رات کی جمع کی ہوئی چیزوں جیسے حیوانات وغیرہ کی قسم کھاتا ہوں۔ والقمر اذا اتسق، اور چاند کی قسم کھاتا ہوں جب وہ پورا ہو جاتا ہے۔ لترکبن طبقا عن طبق، تم سب ضرور ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف بڑھتے جاؤ گے، یہاں تک کہ اللہ کے پاس پہنچ جاؤ گے۔ فما لہم لا یؤمنون، پھر انکار کرنے والے لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان کافروں کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے۔ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، بلکہ کافر انکار کرنے والے تو الٹا حق کو جھٹلاتے ہیں۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ، اور اللہ خوب اچھی طرح جانتا ہے جو انکار کرنے والے اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرنے والوں کو دردناک بہت تکلیف والے عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر یعنی بدلہ ہے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 30ویں یعنی آخری پارے کا 9واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ انشقاق سورہ نمبر 84 مکمل ہے۔ انشقاق 84، اترنے کے اعتبار سے ترتیب نمبر 83، انشقاق پھٹ جانا۔ سورہ انشقاق مکی سورہ ہے، ہجرت سے پہلے مکہ اور اس کے آس پاس اترنے والی سورت مکی ہے۔ اس سورہ میں 25 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ سورہ انشقاق کی فضیلت، جو قیامت کے دن کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے وہ سورہ انشقاق پڑھ لے۔ سنن ترمذی کتاب تفسیر القرآن حدیث نمبر 4 × 3 3333 صحیح روایت ہے یہ۔ سورہ انشقاق کا خلاصہ، سورہ انشقاق کے شروع میں قیامت کا ذکر ہے، انسان سے خطاب ہے کہ انسان تو اپنے رب سے ملنے والا ہے۔ نام اعمال جس کے دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ ناکام ہوگا۔ اللہ نے شفق آسمان میں شام کی لالی، رات اور چاند کی قسم کھا کر کہا قیامت آنے والی ہے۔ اخیر میں ہے کہ نیک لوگوں کو کبھی نہ ختم ہونے والا بدلہ ملے گا۔ آیت نمبر 1 سے 6 کے درمیان غور کیجئے، قیامت کا ذکر ہے۔ آسمان پھٹ جائے گا، زمین کھینچ کر پھیلا دی جائے گی۔ اس کا مطلب کیا؟ زمین کے اندر جو پہاڑ وغیرہ ہیں وہ سب ریزہ ریزہ کرتے ختم کیے جائیں گے۔ زمین اپنے اندر کے خزانے اوپر اگل دے گی، انسان کو بھی اگل دے گی، سب کو باہر کر دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ اس کے بعد کہا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو اپنے رب سے ملنے کے لیے کوشش کر رہا ہے، ملاقات کرنے والا ہے۔ تو یہ بتانا مقصود ہے، اللہ نے آسمان کی زمین کی قسم کھائی اور کہا انسان تو کوشش کر رہا، ملنے والا ہے۔ انسان اس میں مومن اور کافر دونوں داخل ہے۔ قدحن سخت محنت کرنے والا ہے، چاہے اچھے کام کرے یا برے کام کرے۔ اچھا کام کرے گا تو اس کا فائدہ، برا کام کرے گا تو اس کا نقصان۔ دنیا کے اندر آزادی ملی ہوئی ہے، فائدہ اٹھائے گا تو ایمان والا ہو جائے گا، اور غلط فائدہ اٹھائے گا تو ایمان والا نہیں ہوگا، کافر رہ جائے گا۔ آگے جو بھیجا ہے وہ دیکھ لے گا۔ سورہ تکویر سورہ نمبر 81 آیت نمبر 14، علمت نفس ما احضرت،
انسان نے جو حاضر کیا وہ دیکھ لے گا۔ سورہ انفطار سورہ نمبر 82 آیت نمبر 5، علمت نفس ما قدمت واخرت، جو آگے بھیجا جو پیچھے چھوڑا سب کو انسان دیکھ لے گا۔ آیت نمبر 7 سے 9 کے درمیان ہے دائیں ہاتھ والے، یعنی وہ کامیاب لوگ ہیں۔ آیت نمبر 8 میں ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا، عنقریب آسان حساب لیا جائے گا۔ آسان حساب کا مطلب کیا ہے؟ صرف پیشی ہوگی، پوچھ گچھ نہیں ہوگی، غلطیاں سامنے لائی جائے گی اور اللہ اپنی رحمت سے اور فضل سے معاف کر دے گا۔ اللہ ہم سب کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرے، ہمارے گناہوں کی پیشی ہی نہ ہو، ویسے ہی اللہ معاف کر دے، پوچھ گچھ ہی نہ ہو، اللہ معاف کر دے۔ دعا کیجئے اللہ معاف کر دے، آمین۔ ایک حدیث پر غور کریں، اللہ اپنی رحمت سے اور فضل سے ہم سب کے لیے معافی کا فرمان جاری کر دے، آمین۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4939، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیس احد یحاسب الا ہلک، جس سے بھی حساب لے لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداک، میری جان آپ پر قربان ہو جائے۔ الیس یقول اللہ عز وجل، کیا اللہ نے یہ نہیں کہا فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، پھر اس کے بعد کہا فسوف یحاسب حسابا یسیرا، آسان حساب لیا جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک الارض یعرضون، یہ صرف پیشگی ہوگی، گناہ پیش کیے جائیں گے۔ ومن نوقش الحساب ہلکا، جس کا حساب لے لیا گیا، ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا، ہلاکا، وہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ تو آسان حساب کا مطلب یہ ہے صرف گناہوں کی پیشی ہے، اللہ اپنے فضل سے معاف کر دیں گے اور جنت میں داخل کر دیں گے۔ اب آگے ہے آیت نمبر 10 سے 15 کے درمیان غور کیجئے، بائیں ہاتھ والے فسوف یدعو ثبورا، وہ موت کو بلائیں گے، اب وہ کہیں گے میں تو مارا گیا، ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، جس نے دنیا کے اندر آزادی کا غلط استعمال کیا، ایمان والا نہیں ہوا، وہ نقصان میں ہوگا۔ انہ ظن ان لن یحور، اس کا خیال یہ تھا کہ اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہی نہیں ہے، حرون مانے لوٹنا۔ جیسے ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کرتے تھے، سنن ترمذی کتاب الدعوات حدیث نمبر 3439، اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنقلب ومن الحور بعد الکور، اے اللہ تیری پناہ میں آتے ہیں سفر کی تکلیف سے اور ناکام لوٹنے کے غم سے، اور اچھائی کے بعد برائی کی طرف لوٹ جانے سے، یا پھر نعمت جو ملی ہوئی چھن جانے سے۔ مطلب اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایمان کے بعد کفر، اطاعت کے بعد معصیت، یا خیر کے بعد شر کی طرف لوٹ جاؤں۔ 16 سے 19 کے درمیان ہے، اللہ نے قسم کھا کر کہا انسان ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف بدلی ہوگا، جانے والا ہے۔ فلا اقسم بالشفق، شفق کے وقت یعنی سورج جب ڈوبتا ہے تو لالی ہوتی ہے، اللہ اس کی قسم کھاتا ہے۔ پھر اسی طرح رات کی قسم کھا کے کہا لترکبن طبقا عن طبق، ایک حالت سے دوسرے حالت کی طرف تمہاری تبدیلی ہوگی، دنیا ہے، دنیا کے بعد آخرت کی طرف جاؤ گے۔ یہ جواب قسم ہے، انسان کو تکلیف ہونے والی ہے اور بڑی سے بڑی تکلیف ہوگی جو قیامت کے دن ہونے والی ہے۔ برے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، فما لہم لا یؤمنون، وہ ایمان والے نہیں تھے۔ واللہ عالم ما یؤون، جو کچھ ان کے دلوں میں اللہ اس کو جانتا ہے۔ ایسے برے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، لیکن جو لوگ نیک لوگ ہیں تو ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، لہم اجر غیر ممنون، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ لیکن ایمان کے ساتھ عمل صالح ضروری ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔